الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ یہ دعا مانگو. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. علم کسے کہتے ہیں؟ آپ اگر غور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے علم مانگا ہے. رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. ظلم یہ ہے کہ یہ دعا آپ کو اکثر سکولوں کے باہر لکھی ہوئی ملے گی اور سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے بچے سکول پڑھتے ہیں تو کیا حاصل کرتے ہیں؟ علم حاصل کرتے ہیں. اور کالج کے باہر لکھا ہوتا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم حاصل کرو گود سے گور تک، یعنی گود سے قبر تک، گور تک. اور ایک جھوٹ بھی لکھا ہوتا ہے علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے. کس قدر ظلم ہے. کالج، یونیورسٹیاں، سکول اور ان کی پڑھائی کو علم کہنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے حضور آپ یہ دعا کریں رب زدنی علما. کیا اللہ نے یہ دعا ان کی قبول کی یا نہیں؟ قبول کی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کون سا علم دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ریاضی کے فارمولے یاد کروا دیے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو فزکس، کیمسٹری اور بیالوجی سمجھا دیا؟ کیا اللہ رب العزت نے ان کو انجینئرنگ سکھا دی؟ نہیں. علم کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث، اللہ کی وحی، صرف اسی کو علم کہتے ہیں. باقی سارے فن ہیں. ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے ہنر. فن، علم سے بنا ہے طالب علم اور علم سے بنتا ہے عالم، اور عالم کی جمع ہے علماء. علم سے بنتا ہے عالم، علم سے ہی بنتا ہے طالب علم، اور عالم کی جمع ہے علماء. اب آپ یہ بتائیے گا یہ بہت اعلیٰ سپیکر ہے، لیکن کیا اس کا بنانے والا عالم ہے؟ نہیں. تو پھر وہ پڑھنے والا طالب علم کیسے ہوا
جس کو پڑھنے والا طالب علم ہو، جب وہ پڑھ جائے تو کیا بنتا ہے؟ عالم۔ یہ بنانے والا انجینئر ہے، عالم تو جو اس نے سیکھا ہے پھر وہ علم نہیں، یہ ہنر ہے، یہ پنکھا ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے، لیکن اس کا بنانے والا عالم ہے نہیں، انجینئر ہے۔ یہ مسجد بہت خوبصورت، لیکن اس کا بنانے والا عالم ہے نہیں۔ جو ڈاکٹر ہے اس کو عالم کہتے ہو؟ نہیں، ڈاکٹر ہے۔ کبھی بھی ڈاکٹری کی تعلیم لینے والے کو، پڑھنے والے کو آپ عالم نہیں کہہ سکتے۔ تو جب وہ پڑھنے والا پڑھ جائے عالم نہیں، تو جب تک پڑھ رہا تھا وہ طالب علم نہیں، اور اس نے جو پڑھا ہے وہ علم نہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ علماء نبیوں کے، کیا ڈاکٹر نبیوں کے وارث ہیں؟ کیا انجینئر نبیوں کے وارث ہیں؟ کیا یہ دنیا کے فنکار اور یہ بنانے والے، کیا یہ اللہ کے نبی کے وارث ہیں؟ نہیں۔ جب وہ نبیوں کے وارث نہیں تو ان کی پڑھائی علم، سمجھے بات؟ علم کیا ہے؟ علم صرف قرآن اور حدیث کا نام ہے، اس کے علاوہ سارے فن ہیں۔ اور سمجھیں، ان ساری چیزوں کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ہے، اور علم کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے۔ علم وہ ہے جس کا تعلق روح سے ہے، علم وہ ہے جس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے۔ یہ ساری چیزیں فن ہیں، ہماری زندگی کی ضرورت ہیں، لیکن پڑھنے والا طالب علم، انگلش میں وہ اسٹوڈنٹ، لیکن ہم سارے کیا کہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں، طالب علم نہیں۔ جب وہ طالب علم ہے تو جب پڑھ جائے پھر اس کو عالم کہو۔ ڈاکٹر کیوں کہتے ہو؟ انجینئر کیوں کہتے ہو؟ گاڑیوں کے مکینک کو مکینک کیوں کہتے ہو؟ بجلی کے کام کرنے والے کو بجلی کا مکینک کیوں کہتے ہو؟ جانتا تو وہ بھی ہے، لیکن وہ عالم۔ یہ سارے فن ہیں۔ علم صرف کس چیز کا نام ہے؟ قرآن اور حدیث کا۔ نبیوں کا وارث صرف کون ہے؟ جس نے کیا پڑھا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اور یقینی بات سمجھیں، فرشتے بھی اسی کا حیا کرتے ہیں۔ آپ کے 4 بیٹے، اے اللہ جن کے پاس بیٹے نہیں ان کو نیک صالح بیٹے عطا فرما، جن کو دیے ہیں ان کو اپنا اور والدین کا فرما بردار بنا، دین کا عالم بنا، دین کا داعی بنا۔ تیرے 4 بیٹے، چاروں ہی فرما بردار، چاروں فرما بردار۔ بڑا بیٹا یونیورسٹی میں، اس سے چھوٹا کالج میں، اس سے چھوٹا سکول میں، اور جس کی بڑی شکایتیں آتی ہیں، کدی قابو نہیں آندا، انہوں پاؤ انہیں بڑے لامے آنے برسے سٹو، انہوں نہیں کرتے ایسے۔ اب چاروں تمہارے گھر سے نکلے، چاروں نکلے۔ یونیورسٹی والا بھی وہ سمجھتا ہے میں طالب علم ہوں، کالج والا بھی سمجھتا ہے میں طالب علم ہوں، سکول والا بھی سمجھتا ہے میں طالب علم ہوں، اور یہ پارا یا قرآن ہاتھ میں پکڑ کر جانے والا بھی سمجھتا ہے میں طالب علم ہوں۔ چاروں اپنے گھر سے نکلے۔ مجھے اپنے ایمان سے بتائیے گا، آسمان کے فرشتے کیا اپنے پروں کو یونیورسٹی والے کے سامنے جھکاتے ہیں؟ نہیں۔ کیا وہ کالج والے کو جانتے ہیں؟ نہیں۔ کیا وہ سکول والے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں۔ چاروں میں جس کے سامنے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں وہ ہے جس کے ہاتھ میں قرآن ہے۔ فرشتے جانتے ہیں یہی طالب علم ہے، باقی طالب علم نہیں ہے۔ اپنی اپنی کلاسوں میں پہنچے، یہ یونیورسٹی میں پہنچا، یہ کالج میں پہنچا، یہ سکول میں پہنچا، اور یہ مسجد اور مدرسے کی کلاس میں پہنچا۔ اٹھاؤ صحیح بخاری کو، ان للہ ملائکہ یطوفون فی الطرق
यल्तमिसून अहल ज़िक्र, अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटियां लगाई, कोई तेरे कंधों पे, कोई मेरे कंधों पे, कोई हवाओं पे, कोई पहाड़ों पे, कोई बारिश पे, कोई लिखने पे मामूर है। और फरिश्तों की एक जमात ऐसी है जो जमीन पे आके चक्कर लगाती है, यतूफून फी तुरुक, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, बस्ती बस्ती, हर जगह पे जाके ढूंढते हैं। फैदा वजदू कौमन यज़कुरून अल्लाह, क्लासे 4 लगी, यूनिवर्सिटी में लगी, कॉलेज में लगी, स्कूल में लगी, मदरसे में लगी, काबे के रब की कसम फरिश्ते सारी जगह पे घूम के आते हैं, लेकिन जहां वो कुरान खोल के बैठा होता है कहते हैं तनादौ हलुम्मु इला हाजातिकुम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जिस मकसद के लिए तुम आसमान से जमीन पर आए यहां ये कुरान खोल कर बैठे हैं, फरिश्तों आ जाओ। मुझे ईमान से बताइए गया, क्या फरिश्ते यूनिवर्सिटी की क्लास में आते हैं? क्या फरिश्ते स्कूल के तलबा का सबक सुनते हैं? क्या फरिश्ते कॉलेज के बाहर आकर खड़े होते हैं? नहीं। अगर फरिश्ते आकर जमा होते हैं तो कहां? जहां कुरान पढ़ा जाता है वो समझते हैं तालिबे इल्म यही है, वो तालिबे इल्म नहीं, वो आ जाते हैं। हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, घेर लेते हैं फरिश्ते। नज़लत अलैहिमुस सकीना, आसमान से दिलों पर सुकून नादिल होता है। गशियतहुमुर रहमा, रहमत के बादल ढांप लेते हैं। वज़करहुमुल्लाहु फीमन इंदा, एक जमीन पे लगती है क्लास और आसमान पे अल्लाह उनके तज़किरे शुरू कर देता है। ये तालिबे इल्म है और इल्म वाले हैं। अहलन सहलन मरहबा मरहबा। मैं अपनी बात को सिर्फ एक आखिरी बात समझाकर खत्म करना की कोशिश करता हूं, लेकिन ये बात 10 मिनट लगेंगे और वो समझनी है। ऐसा मोबाइल है आपके पास, एते साहब हुंदा है सही, लो करो फिर। आज समझा जाता है बेटा अच्छा है, ज़हीन है, भाई इसको डॉक्टर बना, इसकी जिंदगी सवर जाएगी। भाई इसको इंजीनियर बना, सारी जिंदगी काम आएगी। और इसको अच्छी जगह पे पढ़ाई करवा ले, ये सारी जिंदगी तुम्हें दुआएं देगा। और जो बिल्कुल फारिग हो ना, और चलो इन्हों मदरसे बाद होता है ना, नबीने को हाफिज कहते हैं, नबीने को हाफिज कहते हैं। हाफिज जी क्यों? वो कहते ने अन्ना इन्हों केड़ा को पता चलना है, जड़ा बिल्कुल रिया होया उन्होंने कहते ने हाफिज साहब। यानी ये सोच है कि बस गया हुण किसे काम दा नहीं है, हाफिज। चारों बेटे, कॉलेज वाला, यूनिवर्सिटी वाला, स्कूल वाला और हाफिज घर वापस आ गए। आकर यूनिवर्सिटी वाला कहता है अबू फीस देनी है। उनके कितनी? कहता 2 लाख रुपया फीस देनी है सेमेस्टर दी, तो दे दो। उसने कहा बेटा मैं बूढ़ा हूं, मेरे काम कब आओगे? उसने कहा बस 2 सेमेस्टर रह गए, फिर अब्बू आपकी खिदमत पे लग जाऊंगा, आपको काम नहीं करना पड़ेगा। अब्बू ने 2 लाख दे दिया। ये बात समझनी है। कॉलेज वाला आ गया, अब्बू फीस देनी है। उसने कहा बेटा बूढ़ा हो चुका हूं, काम करो। उसने कहा अब्बू सिर्फ थोड़ी पढ़ाई रह गई है, 50,000 रुपया फीस दे दो, ये थोड़ी थोड़ी बात बता रहा हूं। उन्हें क्या लफा। स्कूल वाला भी आ गया, उन्हें कहा अब्बू स्कूल वाले भी फीस मांगते, किन्नी? कहता 10,000 रुपया फीस दे दो। उन्हें कहा यार मैं की करा अब्बू, बस थोड़ी पढ़ाई रह गई। मदरसे वाला भी आ गया, अब्बू फीस देनी है। उन्हें किन्नी? उन्हें कहा 1000 रुपया। ले मौलवी नूं 1000 रुपया दईए, हुण इन्हां नूं भी 1000 रुपया दईए। अब उसने कहा बेटा तू 1000 रुपया ले चलना है तो मेरे वास्ते की ले आया? यूनिवर्सिटी वाले ने कहा अभी पढ़ रहा हूं, कॉलेज वाले ने कहा अभी पढ़ रहा हूं, स्कूल वाले ने कहा अभी पढ़ रहा हूं, मदरसे वाले ने कहा अब्बू मुझसे पूछते हो मैं आपके लिए क्या लाया हूं? लो कैलकुलेटर खोल लो, फिर मैं आपको बताता हूं क्या लाया हूं। जिस पारे पर बच्चा पढ़ता है, हिफज करता है, उस पारे पर अमूमन कितनी लाइनें होती है एक सफे पर? कारी साहब 16 लाइनें। तो एक पारे के सफे कितने होते हैं? 18।
एक सफ़ा सबक का याद करना है, बात समझना, एक सफ़ा सबक का याद करना है, 16 लाइना याद करनी है। कोई 15-16 वाली पढ़ेगा तो याद होनी है ना। अब 16 मरतबा उसने पढ़ ली, उसको याद हो गई। एक बारी मुंडे नूं सुनाया, सुनी जरा सही आंदा, कारी साहब मारनगे तो नहीं, 17 बारी हो गई। एक बारी कारी साहब ने उठाया तो किन्नी सुनाया तो किन्नी बारी हो गया, 18 बारी। एक सफ़े को 18 मरतबा पढ़ना उसने सबक याद करने के लिए। एक सफ़े में लाइनें हैं 16 और पढ़ना है 18 मरतबा। कारी साहब करना किन्नियां लाइना हुई, 16 ज़रबे 18, 288 लाइना हो गई। एक लाइन में हरफ होते हैं 40, तो किन्ने हो गए, इन्हों 40 ना ज़रब दे दो, 11,520 हरफ हो गए। एक हरफ दिया नेकियां किनियां, 10 ना ज़रब दे दो। याद रखनी है, 1,15,000 उसने सिर्फ सबक याद किया। एक सफ़ा सबक 16 मरतबा पढ़ा, 17वां दोस्त को सुनाया, 18वां कारी साहब को सुनाया। 1,15,200 नेकियां होगी सबक की। जो जिस पारे पर सबक होता है वो पारा सारा सुनाना होता है, उन्होंने कहते हैं सबकी। की कहते हैं, सबकी एक पारा है, एक बारी पढ़ेगा तो एक बारी सुनाएगा। सबकी जरा पारा होता है ना, एक बारी पढ़ना है तो एक बारी सुनाना है, तो कितनी बारी हो गया, 2 बारी। एक पारे दे सफ़े ने 18 तो 2 बारी करो तो कितने हो गए, 36 सफ़े हो गए। 36 सफ़ियां दियां 16 लाइना करो जरा, 36 सफ़ियां दियां 16 लाइना कितनी लाइना हो गई, 576 लाइना। हर लाइन च 40 हरफ, ज़रब 40, 23,040। हर हरफ दी 10 नेकियां कितनियां हो गई, 2,30,000। नहीं 2 करोड़ नहीं, 2 लाख। हाले करोड़ों की गल जाती है, उत्थे तुहानूं भी भुल जाना साहब। 2 लाख, ये समझने वाली बात है, समझना जरा। 2,30,400 ठहरो हाले बन गई है। 2,30,400 हो गई। जेड़े पारे पिछले भी याद रखनिया जे, वो भुल गई। 1,15,200 मैं याद करके आया। 1,15,200 हो, 2,30,400 है। जो पारे पढ़े हुए 10 पारे मैं हिफज कीते, 9वें पारे नूं मैं सुनाना, 8वां सुनाना, 7वां सुनाना, 6वां सुनाना, रोजाना दे एक पारा पिछों सुनाना, वो मंजिल है। एक बारी पढ़ना, एक बारी सुनाना, कितने पारे हो गए, ए भी 2,30,400। ए भी नेकियां होंदियां, 2,30,400 जमा 2,30,400 जमा 1,15,200 कितनियां हुई, 5,76,000। सही कहा आपने। उसने कहा अबू मेरा हिसाब कर, मैंने सबक याद किया, मैंने सबकी याद करके सुनाई, मैंने मंजिल याद करके सुनाई। देख ले अपने नामा अमाल में 5,76,000 नेकियां एक दिन की तेरे नामा अमाल में पहुंच चुकी हैं। कॉलेज वाले ने कहा अभी पढ़ रहा हूं, यूनिवर्सिटी वाले ने लाखों की फीस ली, कहा अभी पढ़ रहा हूं, स्कूल वाले ने मुंह बना के कहा अभी तो पढ़ रहा हूं। जिसको तुमने फजूल समझा, जिसको तुमने हकीर समझा, जिसको तुमने मामूली समझा, जिसको तुमने अपने से जायद समझा, उसने कहा अपने नामा अमाल को देख ले, एक दिन में 6.25 लाख नेकियां तेरे नामा अमाल में पहुंच चुकी है। अभी इसी पर बस नहीं है, ये सिर्फ एक दिन की बात है, फीस महीने की होती है। इस 5,76,000 को 30 से ज़रब दे दो, इसको 30 से ज़रब दे दो, अभी इससे बढ़ेगी। एक करोड़ 72,80,000 नेकियां एक साल, एक महीने की। 1 करोड़
نیکیاں ایک مہینے کی، تیرا کالج والا اپنی جگہ پہ، تیرا یونیورسٹی والا اپنی جگہ پہ، تیرا سکول والا اپنی جگہ پہ، یہ حافظ قرآن بچہ جب گھر میں آتا ہے مہینے کے بعد 1,72,80,000 نیکیاں مہینے کے بعد لے کر آتا ہے۔ عام طور پر حفظ کرنے میں کتنے سال لگتے ہیں؟ حفظ پلس منزل بھی یاد کرن دے، کنے سال؟ 3 سال اچ کنے مہینے؟ 36، اینو 36 نہ ضرب دے دیو، 62 کروڑ 20,80,000 نیکیاں اس نے 3 سالوں میں دی۔ 62 کروڑ نیکیاں، 80 لاکھ نیکیاں 3 سالوں میں دی۔ اس کے بعد جو ساری زندگی پڑھتا پڑھاتا رہے گا وہ اس سے زیادہ ہے۔ اور آپ مجھے یہ بات بھی کہنے دو، ایک کلاس میں کتنے بچے ہوتے ہیں؟ 25۔ ایک مہینے کی کتنی نیکیاں تھی؟ ایک سبق دیا سی 1,72,80,000 نیکیاں ایک مہینے کی تھی۔ 1,72,80,000 ایک لڑکے کی ایک مہینے کی تھی۔ اگر 25 لڑکے ہوتے ہیں، اس کو 25 سے ضرب دے دو، ایک مہینے کی نیکیاں کنیاں۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ایک کلاس میں بچے ہیں 25، مہینے کے بعد ان 25 استادوں میں سے، 25 طلباء میں سے ہر بچہ جب گھر میں جائے گا 1,72,80,000 نیکیاں لے کر جائے گا، لیکن جو ان کا استاد ہے، جو ان کا مربی ہے، جو ان کا قاری ہے، جو ان کا عالم ہے، جو 25 بچوں کو پڑھا رہا ہے، وہ ایک مہینے کے بعد کتنی نیکیاں لے گا؟ 43 کروڑ۔ اس قاری کو تم معمولی سمجھتے ہو اور اس قاری کو تم ملازم سمجھتے ہو، جس کی مہینے کی 43 کروڑ نیکیاں ہیں۔ کعبے کے رب کی قسم، تیری نمازیں، تیرے روزے، تیری سخاوت، تیری تجارت، تیرے ذکر، سارے اس قاری کے قدموں کے نیچے آ جائے جس کی ایک مہینے کی کمائی 43 کروڑ نیکیاں ہیں۔ تم ان کا مقابلہ کیسے کر سکو گے؟ اپنے قاری کو ملازم سمجھتے ہو، اپنے امام کو نوکر سمجھتے ہو، حفظ کے قاری کو تم معمولی سمجھتے ہو۔ تم ساری زندگی بھی لگا لو، اس کے 3 سالوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ میرے آقا نے سچ کہا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں روئے زمین میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھ رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے۔ اس کا مقابلہ تم کبھی نہیں کر سکو گے۔ یہ تو صرف چھوٹی چھوٹی بات تمہیں بتا رہا ہوں، سننے کا بھی ثواب ہے، پڑھنے کا ثواب ہے، تو تے حافظ نالے پڑھ دے نالے سندا بھی ہے، انہوں ڈبل کر لو تو ہی ہوتے۔ بہرحال میں تمہیں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، میرے آقا نے جو فرمایا سو حق فرمایا، جو فرمایا سو سچ فرمایا۔ تم حافظوں کا مستقبل دیکھتے ہو دنیا کے اعتبار سے، ذرا قیامت کے اعتبار سے دیکھ لینا۔ تیرے چاروں بیٹے نیک ہیں، تیرے سامنے تیرا انجینئر بھی کھڑا ہے، تیرے پاس تیرا ڈاکٹر بھی کھڑا ہے، تیرے پاس تیرا بیٹا پروفیسر بھی کھڑا ہے، اور تیرے پاس تیرا بیٹا حافظ قرآن بھی کھڑا ہے۔ تیری نیکیوں کو تولا جا رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ ایک نیکی پر جنت جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ کعبے کے رب کی قسم، ذرا دل سے پوچھ کر بتانا، ڈاکٹر بھی کھڑا ہے، پروفیسر بھی کھڑا ہے، انجینئر بھی کھڑا ہے، حافظ قرآن بھی کھڑا ہے۔ جب تیری نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی، تیرے دل کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ حافظ قرآن۔ اس وقت دل چاہے گا کاش میں اس کو سارے بچوں کو حافظ بنا دیتا، لیکن آج وقت ہے اس مدرسے سے جڑ جاؤ، دین سے تعلق جوڑو۔ اگر حافظ بن سکتے ہو بنو، نہیں بن سکتے حافظ کے باپ بنو، نہیں بن سکتے حافظ کے چچا اور تایا بنو، نہیں بن سکتے۔ ایک قاری کی تنخواہ اپنے ذمے لے لو، وہ ساری نیکیاں میرا رب تمہیں بھی عطا فرما دے گا۔ میرا اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔